السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا إلى آخر الآية صدق الله العظيم۔ برادران اسلام، آج جس مقصد سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے وہ بہت ہی اہم اور مبارک مقصد ہے، اور ہم سب اس بات کو جانتے بھی ہیں بہت اچھی طرح سے کہ بہت اہم مقصد کے لیے آج اس جگہ پر یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو اسٹیج سجایا گیا ہے، جو یہ پنڈال سجائی گئی ہے، اس حساب سے لوگوں کی، عوام کی بالکل کوئی بھی تعداد یہاں نہیں ہے۔ ابھی بھی آدھا پورا حصہ خالی ہے، پیچھے سے چند ہی افراد یہاں موجود ہیں۔ میری اگر آواز اس بستی کے لوگوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو میری پہلی گزارش ان سے یہ ہے کہ جلد از جلد اسٹیج پہ تشریف لائیں اور جس مقصد سے یہ پروگرام منعقد ہوا اس مقصد میں اس پروگرام کو کامیاب فرمائیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، میں نے ابھی جو قرآن کریم سے سورۃ آل عمران کی ایک آیت پڑھی ہے، چوتھا پارہ سے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو انسان کے لیے، لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکے میں ہے، مبارکا وہدی للعالمین، جو بابرکت ہے اور سارے عالمین کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور منبع ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس جگہ پہ کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو شخص اس جگہ پہ داخل ہو جاتا ہے وہ مطمئن اور امن والا ہو جاتا ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، پوری روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد جو بنی ہے وہ خانہ کعبہ یعنی مسجد حرام ہے، اور یہ بات کسی شک و شبہ کی اس میں کوئی گنجائش نہیں، بلکہ مکمل ایمان و یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، اس لیے کہ خود حق تعالی شانہ اس بات کو اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے۔ اب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ سب سے پہلی مسجد اور سب سے پہلا گھر جو اللہ کا بنا ہے وہ خانہ کعبہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، تو پھر اس کو بنانے والا کون ہے؟ جب تاریخ کی کتابوں میں البدایہ والنہایہ اور امام قرطبی کی تفسیر قرطبی میں مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ مسجد حرام، خانہ کعبہ کو سب سے پہلے تعمیر فرشتوں نے کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ روئے زمین پہ ایک مسجد کی تعمیر ہوگی تو اس سے پہلے بیت المعمور کی تعمیر کرو، چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ آج جزیرۃ العرب میں مکہ مکرمہ میں موجود ہے، بالکل اس خانہ کعبے کے سامنے ہی بیت المعمور ہے جو آسمان پر ہے، جہاں فرشتے روزانہ تقریباً 70,000 فرشتے اس جگہ پہ جا کے عبادت کرتے ہیں، اور اسی کے سامنے ہی خانہ کعبہ تعمیر ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایک گناہ کی وجہ سے زمین پہ اتار دیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ تم مکے میں یا زمین پر ایک میرے لیے گھر تعمیر کرو، اس کا طواف کرو، جیسا کہ تم یہاں بیت المعمور میں دیکھ رہے ہو۔ حضرات، پوری تاریخ ہے، سلسلہ وار چلا آیا، یہاں تک کہ آخری جو تعمیر ہوئی ہے خانہ کعبہ کی، وہ خانہ کعبہ کی آخری تعمیر
حجاج ابن یوسف سے ہوئی ہے اور وہی تعمیر آج تک چلی آ رہی ہے. اس کی توسیع میں، اس کی کشادگی میں لوگ حصہ لیتے ہیں، لیکن ابھی تک اسی کی تعمیر وہاں چل رہی ہے، اسی کی بنا پر معاملہ اور کام آگے بڑھتا جا رہا ہے. میرے ایمانی بھائیوں، اس تاریخی بات کو کہنے کا میرا مقصد صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں جو انسانوں کو اس نے بھیجا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے. اور اللہ اپنی بندگی کے لیے پوری روئے زمین کو، گرچہ امت محمدیہ کے لیے اس نے مسجد بنا دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں مساجد کی تعمیر کی فضیلت اور اس کی اہمیت اپنی جگہ بالکل قائم ہے، جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے. میرے بھائیوں، اسی آیت کی تشریح میں ایک حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان ابا ذر قال قلت یا رسول اللہ ای مسجد وزع علی الارض اول، سب سے پہلی مسجد روئے زمین پر بننے والی مسجد کون سی ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام. ثم قلت، پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد؟ آپ نے فرمایا المسجد الاقصی. اس کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ان دو مسجدوں کے درمیان یعنی بنانے کے درمیان کی مدت کتنی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال 40 سنتن. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اينما كانت حضرتك الصلاة ادركتك الصلاة فصلي فإن الفضل فيه. اس کے علاوہ تم کو جہاں پہ بھی نماز کا وقت آ جائے تم نماز پڑھ لو، کیونکہ وہی اسی وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت موجود ہے. میرے دوستو اور ایمانی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں تو معلوم یہ چلا کہ روئے زمین پہ سب سے پہلی مسجد جو بنی ہے وہ خانہ کعبہ ہے. میرے ایمانی بھائیوں، مسجد وہ جگہ ہے جہاں سے ہماری توحید کی حفاظت ہو سکتی ہے، جہاں ایک اللہ کی عبادت کا ایک راستہ قائم رہ سکتا ہے. اور اگر مسجد ہی روئے زمین پر نہ رہے تو پھر ہم اور غیروں میں پھر کوئی فرق نہیں رہے گا. 13واں پارہ سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا. وَجْنُبْنِي أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے بتوں کی عبادت سے بچا لے. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اے میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جس نے میری اتباع کی، میری پیروی کی تو وہ مجھ سے ہے، مجھ میں سے ہے. وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو میری نافرمانی کرے تو خوب معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا، اے میرے رب میں نے اپنے بال بچے کو اسی جگہ پہ میں نے ان کو ٹھہرایا ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، اے میرے پروردگار میں نے ان کو اس جگہ پہ اس لیے ٹھہرایا تاکہ وہ نماز قائم کرنے والے بنے. فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. لہذا اے میرے پروردگار تم لوگوں کی توجہات کو اس مسجد حرام کی طرف کھینچ کے لیا. وارزقهم من الثمرات، اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما. لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر گزار بندہ بن سکیں. میرے ایمانی بھائیوں، مسجد ہمارے لیے شعار اسلام ہے. اگر مسجد ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، اور اگر مسجد ہی نہیں تو پھر اس بات کی دلیل ہے کہ کافروں میں اور ہم میں پھر کوئی فرق ہی نہیں ہے. ایک حدیث ہے ابن حبان کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأيتم مسجدا
اذا رأيتم مسجدا او سمعتم منادیا فلا تقتلوا احدا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی مسجد دیکھو یا کسی اذان کی آواز کے پکارنے والے کو سنو تو تم وہاں کسی انسان کو قتل مت کرنا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسجد شعار اسلام میں سے ہیں. اگر کسی بستی میں مسجد ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں ایمان والے موجود ہیں، اور اگر مسجد ہی نہیں ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں کافروں میں اور ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں، مسجد اللہ کی وہ جگہ ہے اور اللہ کا وہ گھر ہے جو بالکل پاک صاف ہے، اور پوری روئے زمین میں سب سے زیادہ محبوب جگہ اگر اللہ کو ہے تو وہ مسجد ہی ہے. اس لیے مسجد کی تعمیر میں اور اس کی بنا میں بڑھ چڑھ کے ہمیں حصہ لینا چاہیے. ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا مسجدا للہ تعالی یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اللہ کے لیے خالصتاً لوجہ اللہ کوئی مسجد بنائی، کوئی اللہ کے لیے گھر بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. اور ایک دوسری حدیث ہے، وہ حدیث ابن حبان میں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا، جو شخص اللہ کے لیے مسجد کو بناتا ہے ولو علی مثل مفحص قطات بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، اگرچہ قطع پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی مسجد کیوں نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے. میرے ایمانی بھائیوں، ذرا اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے غور فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے لیے کوئی مسجد کی تعمیر کرتا ہے اگرچہ قطع پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو. ہم سب جانتے ہیں کہ ایک پرندہ اس کی کیا اوقات ہے، ایک پرندہ وہ کتنا ہی بڑا ہو سکتا ہے. یہ پرندہ ایک معمولی سا، اس کا گھونسلہ بھی چھوٹا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے. میرے ایمانی بھائیوں، آج کے اس پروگرام میں ہمارے لیے بہت ہی بہترین موقع ہے. اگر آج کے اس پروگرام کو ہم نے یوں ہی سنی انسنی کر دی اور اگر اس کی قدر نہیں کی تو اللہ کے یہاں پوچھو گی کہ میرے گھر کے لیے تمہارے یہاں ایک پروگرام کیا گیا تھا، مگر اس پروگرام کو تو نے نظر انداز کر کے اس پروگرام کو کامیاب نہیں بنایا. تمہارے بستی میں، تمہارے علاقے میں اس مسجد کی تعمیر کے لیے لوگوں نے پکار پکار کر کہا، علماء نے کہا کہ آؤ اس پنڈال کے نیچے آ جاؤ اور اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے یہاں بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. اس کے باوجود بھی ہمارا حال یہ ہے کہ اتنی دیر کے باوجود بھی آج پورا پروگرام میں لوگ نظر ہی نہیں آ رہے. میرے ایمانی بھائیوں، اللہ کی پکڑ سے بچنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ ابھی بھی اس پنڈال کے نیچے ہم سب تشریف لائیں. ایک آخری حدیث ہے جس کو پڑھ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره او ولدا صالحا تركه الى اخر الحدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی موت کے بعد اس کے عمل اور نیک اعمال میں سے اس کو جو پہنچتا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ علم سیکھا اس نے اور پھر اس علم کو اس نے پھیلایا. دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے کوئی نیک اولاد چھوڑی جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہوں کو بخشتا رہتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب بھی لکھتا رہتا ہے. تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مصحفا ورثہ، یا کوئی قرآن کریم جس کو کسی مدرسے میں اس نے خیرات کیا، اس قرآن کریم کے پڑھنے والے کی وجہ سے اس کو بھی ثواب ملتا رہتا ہے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او مسجدا بنى اللہ له، یا ایسی کوئی مسجد اس کو اللہ کے لیے اس نے بنائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مسجد کو بنانے کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتے رہتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او نہرا اجراہ، یا
کوئی ایسی نہر اس نے کھدوائی جس کو اس نے جاری کر دی، جس نہر کو جاری کرنے کی وجہ سے لوگ اس سے پانی لے کر اپنے کھیتوں میں سینچائی کرتے ہیں یا اس سے دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں، آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے او صدقۃ اخرجها من ماله فی صحته وحیاته، یا ایسا کوئی صدقہ جس کو اس نے اپنے مال میں سے نکالا اپنی صحت و تندرستی میں اور اپنی زندگی میں۔ اس پوری حدیث میں ایک لفظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مسجدا بن اللہ لہ، یا ایسی کوئی مسجد جس کو اس نے اللہ کے لیے بنایا۔ میرے ایمانی بھائیو، آج ہم سب اس جگہ جو جمع ہیں اور جو ہم اپنے گھروں میں ہیں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، اس بات کا عہد کریں کہ مسجد کی حفاظت کے پاسبان ہم میں سے ہر کوئی بنے گا۔ اگر مسجد ہمارے ہاتھوں میں تو ہمارا ایمان محفوظ ہے، اور اگر مسجد ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے تو ہمارا ایمان کا محفوظ ہونا بالکل ہی ایک بہت مشکل بات ہو جائے گی۔ آج ہماری مسجدوں کو چاروں طرف سے جو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ مسجد چونکہ مسلمانوں کی نشانی ہے، اگر مسجدوں کو ہی مٹا دیا جائے تو ایمان والے خود بخود مٹ جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے آج مسجد کی حفاظت کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے جو ہم سب جمع اس بات کا عہد کر کے بیٹھے کہ انشاءاللہ جو مقررین باتیں کریں گے انشاءاللہ ان کی باتوں کو غور سے سنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے ہم کو اللہ نے جو بھی حیثیت اور وقت دی ہے، ہم اپنی حیثیت کے بقدر ضرور خرچ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے نا۔ اللہ تبارک و تعالی اس پروگرام کو اخیر تک کامیاب فرمائے، اور جس مقصد سے پروگرام کیا ہے اس میں مکمل طور پر کامیابی عطا فرمائے۔ میں نے جو باتیں کہی ہیں ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔